وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے اس انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اقسام کی علوم عطا فرمائے ہیں، ہمارے لیے ان اقسام کو گننا بھی ناممکن ہے. ہر قسم میں جو آگے علوم ہے وہ تو اپنی جگہ رہ گئے، جتنی اقسام کی علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے وہ اقسام بھی ہمارے حد و خیال سے باہر ہے. آج کی یہ مختصر سی گفتگو صرف ایک جھلک ہے اس بات کی کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر بہت سے کمالات عطا فرمائے وہاں علوم میں بھی کتنی اونچی شان عطا فرمائی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے چونکہ سب سے آخری نبی بنایا ہے اور آپ کے آنے کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے اور آپ کو جو شریعت دی ہے وہ سب سے آخری شریعت ہے. اس بنیاد پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے آپ کو علوم بھی وسیع سے وسیع تر عطا فرمائے. کسی پیغمبر کے علم کا
تولنا ہمارے بس میں نہیں، اور کسی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا احاطہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں۔ جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بستی کا نبی بنایا یا ایک ملک کا نبی بنایا، ان کو رب ذوالجلال نے ایک بستی یا ایک ملک کی جو مخلوقات کے جو انسان ہیں ان سے متعلق علوم عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی ایک ملک کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رسول بنائے گئے۔ تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو علوم بھی تمام جہانوں کے عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد صرف مخصوص وقت کے لیے تھی، پھر چلے جاتے تھے، پھر نئے نبی آ جاتے۔ ان کے سامنے مسائل بھی چند سالوں کے تھے اور انہی کا حل انہوں نے پیش کرنا ہوتا تھا۔ ان کو پتا تھا ہمارے بعد نئے آئیں گے جو خود سنبھال لیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے آئے۔ اس بنیاد پر آپ کے نالج کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہے جتنا کہ آپ کو رب ذوالجلال نے کار نبوت عطا فرمایا۔ اگر رسول ہو ساری کائنات کی اطلاع ہی نہ ہو کہ میرا کلمہ پڑھنے والی مخلوقات کتنی ہیں یا وہ مجھے نبی مانتی ہیں، تو اب ان کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کے ادراک اور ان کے حل کی حیثیت ہی موجود نہ ہو، تو اس سے بھیجنے والے کا جو بھیجنے کا انداز ہے معاذاللہ اس پہ اعتراض لازم آئے گا کہ بھیج تو سب کی طرف دیا گیا مگر جن کو بھیجا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کس کا ہوں۔ تو اس بنیاد پر کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں اور تمام جہانوں کے رسول ہیں اور ہمیشہ کے لیے رسول ہیں، تو رب ذوالجلال نے آپ کو علم بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس کی یہ ایک حصی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، چند لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں تبلیغ کی اور اسلام کونے کونے تک پہنچ گیا۔ تو اس میں یہ بات بھی دیگر عوامل میں سے ایک تھی کہ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے علوم دیے کہ ہر طبقے کے لیے، کائنات کے ہر حصے کے لیے، ہر زمانے کے لیے لوگوں کی دلچسپیاں تھیں، اور جہاں تک جس طریقے سے بھی عقل کو کوئی چیز اپیل کر سکتی تھی، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے اللہ کی توحید کو پیش کیا۔ یعنی اس ایک یہ انداز ہے کہ پیش کرنا ایک نظریے کو 4 دلیلوں کے ساتھ، ایک ہے پیش کرنا اسی نظریے کو 4000 دلیلوں کے ساتھ۔ اب یہ 2 مبلغ جو ایک نظریے کو پیش کر رہے ہیں، ایک 4 دلیلوں کے ساتھ پیش کرتا ہے اور ایک 4000 دلیلوں کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی زبان کا اثر زیادہ ہوگا جس نے ایک ہی چیز کو 4000 دلیلوں سے پیش کیا، اور پھر اس سے بڑھ کے جو 4 لاکھ دلیلیں ایک ہی چیز پر دے دے تو اس کی تاثیر مزید زیادہ ہوگی۔ یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کا انداز گفتگو اور انداز تبلیغ ہر عیب سے پاک تھا اور بڑی جامعیت سے انہوں نے دعوت دی ہے، مگر یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ جنہوں نے ہر ذرے سے رب کی توحید ثابت کر کے دکھائی ہے۔ اس بنیاد پر بہت جلد نور توحید پھیل گیا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انداز ایسا دیا ہے کہ اگر وہ درخت کو دیکھتے ہیں تو درخت سے بھی توحید ثابت کرتے ہیں، اگر ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ستاروں سے بھی توحید ثابت کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ ذرے ذرے سے توحید
کا بیان کرنا یہ شان ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ذرے ذرے سے دلیل وہ دے جسے پہلے ذرے ذرے کا پتہ ہو، اور اگر ذرے کی خبر ہی نہ ہو تو ذرے سے دلیل کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو جامعیت اور اکملیت ہے، اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے اس انداز میں علم میں بھی آپ کو بلندی عطا فرمائی ہے کہ سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ وہ علوم خواہ زمین کے لحاظ سے ہے، خواہ آسمان کے لحاظ سے ہے، ان کا تعلق خواہ بایولوجی سے ہے، ان کا تعلق خواہ علم افلاک سے ہے، ان کا تعلق خواہ انسانی خواص سے ہے، انسانی ضرورتوں سے ہے، انسانی طبائع سے ہے، حیوانی طبائع سے ہے، بلکہ ہر مخلوق ہر چیز اس کے بارے میں یہ بھی جاننا کہ یہ بولتی ہے تو کہتی کیا ہے، اس کا پرابلم ہے تو حل کیسے ہوگا۔ یہ شعبے اتنے ہیں کہ کروڑ سال کسی کی زندگی ہو، ہمارے نبی علیہ السلام کے شعبوں کو گن نہیں سکتا۔ اب جن سے ہرنی نے بھی آ کے مدد مانگنی ہو، جن کے سامنے چڑیا نے بھی شکایت کرنی ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ چڑیا بولتی کیسے ہے، چڑیا کے بولنے کا ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اگر قدموں پہ اونٹ سر رکھ کے اپنا فریاد پیش کرتا رہے اور انہیں خبر ہی نہ ہو کہ یہ بول کیا رہا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، تو پھر اس بیچارے کی مدد کون کرے گا؟ تو یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب ہر مخلوق کی طرف بھیجا ہے تو ہر مخلوق کی بولی کا پتہ بھی دیا ہے، اور پھر ان کے مسائل کے بارے میں مہارت بھی دی ہے کہ اس مخلوق کے یہ مسائل ہیں، ان کو اس طرح سالو کرنا ہے، ان کو ایسے حل کرنا ہے۔ اس بنیاد پر یہ نسیم الریاض اور ہماری جو اکابر متقدمین کی سیرت کی کتابیں ہیں، شفا قاضی ریاض کی، وہاں یہ کہا گیا اگر ساری کائنات کی عقلیں ایک طرف اکٹھی کر جائیں، ان کو ڈھیر کر دیا جائے، تو وہ ساری عقلیں مل کر بھی ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح کی سمجھ، فراست، ادراک رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور ہمہ جہت علوم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا دین اتنی وسعت رکھتا ہے، اس کے اندر اتنی فراخی ہے، یہ صرف آج سے 14 صدیاں قبل کے مسائل کا حل نہیں کر رہا تھا، آج کے مسائل کا حل بھی پیش کر رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنے وسیع انداز میں پیش کیا ہے کہ قیامت تک کی جو چیز بھی آنے والی تھی اس کا کوئی نہ کوئی حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرور پیش فرمایا ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیے۔ ظاہری طور پر جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا انسان کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ہمارے لیے بیان کی۔ جب پوچھا صحابہ سے کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی غروب ہوتا ہے اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اس سے پھر اذن مانگتا ہے کہ اب طلوع ہونے کی اجازت ہے تو میں پھر طلوع ہو جاؤں، تو رب ذوالجلال اس کو اجازت دیتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا جب قیامت آئے گی غروب ہوگا، سجدہ کرے گا، رب سے پوچھے گا کیا طلوع ہونے کی اجازت ہے، تو خالق کائنات اجازت نہیں دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد کی دیگر چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یعنی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، انسانی عقل اس پر اس کو ساری دنیا کا چکر لگا کے بھی انسان آ جائے تو اس کو یہ حقیقتیں معلوم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں میں، چند جملوں میں قیامت تک کی اسرار و رموز کو بیان فرما دیا ہے۔ اب اس میں خود آگے بہت سے سوال ہیں، ایک جگہ غروب ہو رہا ہے، اسی وقت دوسری جگہ طلوع بھی ہو رہا ہے، ہمارے سامنے سے ڈوب گیا، کہیں تو ابھی نظر آ رہا ہے، کہیں نصف النہار میں ہے اور کہیں طلوع ہو رہا ہے،
تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں اس کی ہر حقیقت کو بیان کیا کہ ساری کائنات کا جغرافیہ سامنے رکھ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ اس کو ہر لمحہ رب ذوالجلال کا ایسا قرب حاصل ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے۔ اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ سن از اسٹیشنری، یہ سن جو سورج ہے یہ ساکن ہے اور زمین حرکت کرتی ہے، تو قرآن مجید نے واضح کیا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ سورج متحرک ہے، زمین ساکن ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ نے زمین کو ٹھہرا ہوا بنایا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ جو سورہ یاسین پڑھتے ہو اللہ فرماتا سورج رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف، یہ سفر کر رہا ہے۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حقائق بیان کیے جو حقائق کبھی ظن و تخمین سے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جس وقت پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت جو کپڑے پہنیں گے تو وہ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ فیکٹریاں تو ہوں گی نہیں جنت میں، تو لباس ہر ایک کو ملے گا اور اتنا خوبصورت لباس، وہ لباس کہاں سے آئے گا؟ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں فیکٹریوں کی ضرورت نہیں ہے، جنتیوں کا لباس خوشبو والا، چمک والا، قیمتی کہاں سے نکلے گا؟ فرمایا جنت کے درختوں کے پھلوں سے برآمد ہوگا، وہاں سے وہ کپڑے نکلیں گے اور ان کو پہنا دی آئیں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں بیان کر دیں کہ جس کا انسان کو اپنے طور پر کبھی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اب دیکھیں ہم صبح کے وقت سارے اعضاء ہمارے ہم غسل کرتے ہیں، دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جو بھی صورتحال ہوتی ہے ہمیں اپنے کسی عضو کی کوئی آواز نہیں آتی کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، نحن بکا، ہم تیرے سارے ہیں، ان استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے، ان اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے۔ اے زبان پورا دن ہمارا دھیان رکھنا، ہمیں مروا نہ دینا، تو گالی دے گی کسی کو تو پیٹھ کہتی ہے تھپڑ ڈنڈے مجھے پڑیں گے، زبان سیدھی رہنا، تو کسی کے خلاف بولے گی تو سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ یہ سارے اعضاء کہتے ہیں زبان سے، زبان سنتی ہے، مگر جن کی اعضاء ان تو کبھی سنائی نہیں دیتا۔ صبح کے وقت کبھی آپ کو پتا چلا کہ ہاتھ بول رہا ہے، قدم بول رہا ہے، انسان کا چہرہ بول رہا ہے کہ زبان صحیح رہنا، یہ انسان کو جو خود سنائی نہیں دیتا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کے قیامت تک سنا دیا ہے۔ انسان سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم اٹھے ہیں طبیعت بوجھل ہے اور کوئی موڈ اچھا نہیں، موڈ آف ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس انداز میں تم سوتے ہو اور کس انداز میں اٹھتے ہو؟ اب یہ خود بندے کو پتا نہیں، لیکن وہ طبیب قلوب ہے اور حبیب قلوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے علوم کیسے ہیں، صرف نماز روزے کا مسئلہ نہیں، وہ علم بھی ایسا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، کہ بندے کی رب سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ اور اس کے سوا علوم، یعنی یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ، جہاں ہر شک پر گفتگو کی ہے، یہاں تک کہ لیٹرین میں جا کر بیٹھنے کے طریقے کو بھی بیان کیا ہے۔ اور رات کو سو رہا تھا، فرمایا جس وقت تم سوتے ہو تمہیں پتہ نہیں، یبیت الشیطان فی خشوم الانسان، شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے، دماغ کے قریب رہتا ہے اور پھر خیالات وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو سوئے ہوئے بھی گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا اور گندے خواب اس کی طرف لاتا ہے۔ اب انسان خود نہیں جانتا کہ اس کا دشمن کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم میں فرمایا دور نہیں، ناک کے اوپر والے حصے میں یہاں جا کے سوتا ہے، وہ رہتا ہے اور یہاں ڈیرے لگاتا ہے۔ اسی لیے ہی اٹھو تو وضو کرو اور اچھی طرح پانی چڑھاؤ، اگر پانی ناک میں نہیں چڑھاؤ گے تو شیطان کی گندگی ناک کے اندر موجود رہے گی، سارا دن نحوست میں گزر جائے گا، سارا دن پریشانی میں گزر جائے گا، اور وہ نحوست سارے بدن میں ہوگی،
اور اگر وضو کرو گے تو یہ حکمتیں ہیں وضو کی کہ جس وقت فرما استنشاق، لوگ تھوڑا سا پانی آگے کرتے ہیں پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے پہلے پانی چڑھانا اور پھر اس کو جھاڑنا۔ تو مطلب کیا ہے کہ شیطان جہاں پر رہا، اور یہ تو ہے نا آزمائش کی جگہ اس کو رب نے دے دی ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا لے تجھے وقت دے رہا ہوں۔ اب اس کو انسان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رب نے دی ہوئی ہے، اب بچنا انسان نے ہے۔ اب جس وقت وہ رات گزار کے گندگی پھیلا کے نکلا ہے تو اب مومن جو ہے وہ تو اس انداز میں ہوتا ہے، جوں جوں اس کی پاور تقدس کی بڑھتی جاتی ہے، رات بھی اس کو چین نہیں لینے دیتا، یعنی مومن رات بھی اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ لیکن یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عامۃ المسلمین کے لیے واضح کر دیا، فرمایا جس وقت تم سوتے ہو تو کیا ہوتا ہے، شیطان ناک میں داخل ہونے سے پہلے 3 پیکنگ انسان کی کرتا ہے، 3 طرح انسان کو پیک کرتا ہے، ہر انسان کو خاص خاص لوگ ہیں، لیکن پیکنگ اس کی کیا ہے، یہ یہاں اس جگہ پر جس کو گدی کہتے ہیں، جو گردن ختم ہو رہی ہے اور سر شروع ہو رہا، اس جگہ پر وہ ایک گرہ لگاتا ہے، اور گرہ لگانے کے بعد کہتا ہے لمبی رات ہے سو جا، پھر دوسری گرہ لگاتا ہے اور یہی کہتا ہے، پھر تیسری گرہ لگاتا ہے۔ یہ جو جادوگروں کی گرہ ہوتی ہے وہ شیطان کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور رحمان والوں کی گرہ وہ ہے جب یہ کھلے گی۔ اب دیکھو 3 طرح شیطان نے گرہ لگائی اور سلا دیا بندے کو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب مومن جو ہوگا وہ شیطان کی گرہ توڑے گا، زنجیروں سے آزاد ہوگا، اور جو کافر ہے اس پر تہ در تہ زنجیریں چڑھتی جائیں گی۔ مومن کیسے زنجیریں توڑے گا؟ پر جب اس کو دم سحر جاگ آئے گی، جاگتے کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ، کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے گا، سرے دس جو ہی جاگا ہے، ابھی وضو وغیرہ نہیں کیا، پر جو ہی اس نے اللہ کا نام لیا تو ایک گرہ کھل گئی۔ اب 3 طرح شیطان نے اس کو پیک کیا تھا، اب ایک پیکنگ سے آزاد ہو گیا بندہ۔ اس کے بعد فرمایا جب اس نے وضو کیا تو دوسری پیکنگ بھی ختم ہو گئی، اور جب نماز پڑھی تو بالکل طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ یہ ہے مومن کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا حصہ کہ یہ کون بتاتا بندے کو کہ تجھے شیطان پیک کر گیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی نے رسی نہیں ڈالی، مگر یہ ہے غیب کی باتیں، اور بتاتے وہ ہیں جن کو رب نے غیب عطا فرمایا ہے، اور مانتے وہ ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ سارے علم آتے ہیں۔ اب فرمایا 3 طرح پیک کرتا ہے، اور مومن اٹھ کے اس انداز میں جب اٹھتا ہے تو پھر وہ تینوں ہی رسیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسے کوئی بندن محسوس نہیں ہوتا، طبیعت جکڑی محسوس نہیں ہوتی، پٹھے کھینچے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، اور سارا دن حشاش بشاش گزر جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو ان تینوں میں سے جو کام چھوڑ دے گا اس والا وہ گرہ باقی رہے گا، تو دن میں اس کو کئی نوستوں کا سامنا ہوگا، آزاد جکڑے ہوئے ہیں کہ شیطان نے گرہ لگائی ہوئی، تو اس واسطے فرمایا اگر وہ سویا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر گیا تو بال شیطان فی اذنیہ ہے، اب شیطان سمجھ گیا کہ میرا پکا بن گیا ہے، اب اس نے اس کے کانوں میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے کان پیشاب سے بھرے ہوئے ہوں، کون؟ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور سویا رہا، اور اگر ایسی صورتحال میں کہیں چانس ہوگا اور اٹھ کے قضا بھی نہیں کی اور ایسے دن گزار رہا ہے، وہ بے شک کتنے شیمپو استعمال کرے اور کتنے صابن لگائے اور کتنی پرفیوم لگا کے نکلے، نحوست کیسے دور ہوگی جس کے کانوں میں شیطان کا پیشاب ہے۔ یہ علوم ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جن سے فائدہ پہنچایا، امت چونکہ قیامت تک شیطان سے لڑنے والی ہے تو اس کو اتنا پاورفل بنا دیا جائے کہ شیطان کے سارے حملوں سے محفوظ رہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو علوم عطا فرمائے ان کی ہر جہت کتنی عظیم ہے۔ اب یہ جو ہے نا تشریع احکام، شریعت کا علم، اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے جو آپ کی زبان کو مرتبہ دیا ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب حج کا حکم بیان کیا، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، لوگوں تجھ پہ حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا حج کرو. تو ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ قریب آ گئے اور انہوں نے پوچھا العامنا ھذا ام للابد، حج صرف ایک سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، یعنی زندگی میں ایک بار فرض ہے یا صاحب استطاعت پر ہر بار فرض ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. یہ حکمت تھی اور منع کیا ہوا تھا صحابہ کو کہ بلا وجہ زیادہ سوال نہ کرو. وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، جو مسئلہ پوچھتے گئے تو آگے پھنستے چلے گئے، تو زیادہ سوال اور کیلو کاڑ سے حکم سخت ہو جاتا ہے، تو خود خاموشی اختیار کی. مگر حضرت اقرا بن حابس نے پھر پوچھا، تیسری بار بھی پوچھا. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے. اب دیکھنا علم، فرمایا لو قلت نعم لواجبت ولا مستطعتم، میری زبان کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کی اتھارٹی اللہ کے دربار میں اتنی ہے، اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو ہر سال ہی فرض ہو جائے گا. یعنی صحیح مسلم ہے سیاستہ میں سے. تم پوچھتے ہو کہ حج ہر سال فرض ہے، تمہارے جملے کے جواب میں میں پورا جملہ نہ کہوں، صرف اتنا کہوں نعم ہاں، فرمایا ہر سال ہی فرض ہوگا. وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ، مگر مجھے پتا ہے کرنا مشکل ہوگا. وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ، کرنا مشکل ہوگا. اب ایک طرف تو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک تو ایک ہی بات ہے، یا ہر سال فرض ہے یا ہر سال فرض نہیں ہے. تو پھر یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بولوں ہاں تو ہر سال فرض، میں چپ رہوں تو زندگی میں ایک بار فرض. تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے کتنا اختیار دے رکھا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اگر ہاں کہیں تو یہی عرش کا بھی فیصلہ، اگر چپ رہیں تو جو ایک بار ہے وہی. اور پھر فرمایا وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ، لیکن تمہیں طاقت نہیں ہوگی حج کرنے کی، یعنی صرف پیسے ہی ضروری نہیں، گھر سے فراغت اور مصروفیت سے ٹائم نکالنا، یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دین حجاز میں تھا اور آگے چند مقامات پر پہنچا ہے، آپ پوری کائنات کو دیکھ رہے تھے کہ میرے ماننے والے پوری دنیا میں ہوں گے، اگر ہر سال فرض کر دیا تو پھر ترک فرض پر عذاب ہوگا. ہم فرض ایک بار ہی رکھیں گے اور جو بار بار آئے گا نفلی حج کرے گا تو اس گناہ جھڑ جائیں گے، نہیں کرے گا تو عذاب کا مستحق تو نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریع احکام کے اندر اور قانون کے اندر وہ علم کا انداز ہے کہ آپ نے صرف ظاہر کو نہیں دیکھا، باطن کو دیکھا ہے، مزاج کو دیکھا ہے، لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھا ہے، اور یہاں تک فرما دیا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا. طبرانی میں یہ الفاظ ہیں لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الصلاۃ، جیسے میں نے نماز فرض کی ہے ایسے ہی میں اس پر مسواک بھی فرض کر دیتا. تو یہ جو مزاج تھے لاڈلے قیامت تک کے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے لیے بوجھ ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت دیتے وقت بھی سب پر نظر کر کے یہ شریعت دی ہے. فرمایا ہم فضیلت اس کی رکھتے ہیں الصلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے ان 70 سے بہتر ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں. مگر ہم فرض نہیں کریں گے، اس واسطے ہو سکتا ہے کہ مسواک اٹھانا بھی کوئی بوجھ سمجھے اور مسواک نکالنا بھی کوئی بوجھ سمجھے اور مسواک کرنے پر بھی کوئی سمجھے کہ بڑا وقت لگ رہا ہے اور ہم نے فرض کر دیا ہوگا، تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر ترک فرض کا پھر یعنی پکڑ ہوگی، اس کے بعد رب چاہے تو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن ایک ایسا کام بن جائے گا کہ جس پہ عذاب ہو سکتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کے ترازو میں تول کے شریعت کا ہر حصہ اس انداز کے ساتھ دیا کہ قیامت تک کے ہر مزاج کو سرکار نے پیش نظر رکھا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیکھنے کا انداز ہے، اس لحاظ سے یعنی علوم کے جو وسائط ہیں ان میں سے ایک یہ نا کہ بندہ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے
کس انداز کی یہ جہت عطا فرمائی ہے، اور آج کے حقائق، اور یہ پھر اس امت کے وارے نیارے ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ آقا عطا فرمائے ہیں جو اس وقت سارے حالات کو دیکھ کر ان کی آسانیاں پیدا فرما رہے تھے۔ مکھی چھوٹا سا ایک کیڑا حشرات میں سے ہے، مکھی کے پر مزید چھوٹے ہیں مکھی سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں جب نہ کوئی عدسہ تھا، نہ کوئی خوردبین تھی، نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی ایسی آلات تھے، تو کیا فرمایا؟ اذا وقع الذباب في طعام احدكم فامكلوه ثم انكلوه فان في احدى جناحيه داء وفي اخرى دواء وانه لا يقدم الداء على الدواء۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبوئے بغیر مت نکالو، اسے پہلے ڈبو لو کھانے میں، پھر اس کو باہر نکالو۔ اب آگے مرضی ہے کسی کی کہ وہ کھائے یا نہ کھائے، یہ لازم نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ضرور کھائے، لیکن یہ بیان کر دیا کہ اگر کھانا ہے تو پھر یہ کر کے کھانا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری کے جراثیم ہیں، مکھی کے دوسرے پر میں شفا کے جراثیم ہیں۔ اب پر چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے جراثیم دیکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر فرمایا اس کی عادت کیا ہے کہ جب بھی کھانے میں گرتی ہے، اگر ویسے ہوا کے دھکے سے نہ گرے اپنے طور پر، تو وہ بیماری والا پر پہلے رکھتی ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو ڈوبے بغیر باہر نکالو گے تو بیماری والے پر سے جراثیم تو شامل ہو جائیں گے، تو کھانا طبی طور پر صحیح نہیں رہے گا، اور طبی طور پر اگر کوئی کھانا چاہتا ہے کھا گیا تو بیمار ہو جائے گا۔ ڈبو کے نکالو، جو پر اس نے اوپر اٹھایا ہوا ہے نا، اس میں شفا کے جراثیم رب نے رکھے ہوئے ہیں، جب ڈبو گے تو وہ جراثیم بھی کھانے میں شامل ہو جائیں، تو وہ شفا کے جراثیم بیماری والے جراثیم کو مار دیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ طبی طور پر کھانا بالکل صحیح ہوگا۔ اب کتنی صدیاں قبل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علوم کا فیض تھا۔ اس صدی کے اندر امریکہ کی لیبارٹریوں میں جب تجربات کیے گئے تو ویلیم پکتھال نامی ایک ڈاکٹر نے کہا کہ صدیوں قبل جو مسلمانوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بات بالکل سچی ثابت ہوئی کہ باقی مکھی کے ایک پر میں بیماری کے جراثیم ہیں اور دوسرے پر میں شفا کے جراثیم ہیں، اور یہ عادت جو بیان کی مکھی کی یہ بھی سچی ہے کہ جب بھی ڈبوتی ہے بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے، شفا والا پر باہر رکھتی ہے۔ اب دیکھو عام چیز دیکھنے کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے ذرائع کو کتنا پختہ بنایا ہے۔ آج بڑے ذرائع، وسائل، رائی وزڈم اور ریسرچ کے بعد انسان آلات کی مدد سے جہاں دیکھنے کے لیے وہ پہنچ رہا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نگاہ اٹھائی ہے، سب کچھ بیان کر کے بتا دیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اس انداز میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جس وقت بیان کیا، صرف زمین ہی نہیں آسمان تک کی ہر چیز کو زمین پر بیٹھ کے بیان کر دیا۔ یہ مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو کیا بیان کر دیا؟ میرے جو حواس خمسہ ہیں، علم کے ذرائع یہ تم سے کہیں زیادہ آگے، تمہیں وہ پتہ نہیں چلتا جو مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو کیسے؟ اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے آواز نکلی ہے، تم نے نہیں سنی، میں نے سن لی۔ اب یہ علم کا ذریعہ ہے نا۔ ایک شخص اب اس مجمع میں بیٹھا ہو اور بہرا ہو تو اس کو پوری تقریر کا فائدہ کیا ہوگا، لیکن سننے والا سن رہا ہے تو اسے پتہ چل رہا ہے کیا بیان ہو رہا ہے۔ اب فرمایا ایک جہان دور تک جو آباد ہے، تم سنتے ہو چند فٹ تک جو آواز ہوتی ہے، لیکن فرمایا میں وہاں تک سنتا ہوں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پتا چلا کہ میرے علم کے ذرائع تیز ہیں، اور میرے علم کے جب ذرائع تیز ہیں تو پھر میرے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
अत्तत السماء आसमान से आवाज निकली, हुक्क लहा अन तइत्ता, हक है आसमान का कि उसकी आवाज निकले। क्यों? फरमाया अतीत हल्की सी आवाज होती है, जो लकड़ी की बनी हुई चीज पर बोझ ज्यादा हो तो चूल्हों से निकलती, हल्की आवाज। फरमाया हक है आसमान का उसकी आवाज निकले। क्यों? फरमाया आसमान में एक चप्पा भी ऐसा नहीं बचा जहां फरिश्ते ने सजदे में सर न रखा हो। तो रश ज्यादा हो गया है, आसमां की आवाज निकली है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलूम का अंदाज देखो, हर हर जर्रा जमीन का ही, हर हर चप्पा जमीन का ही जेरे नजर नहीं है, अल्लाह ने आसमां का चप्पा चप्पा भी जेरे नजर फरमा दिया है इस अंदाज में। और फिर ये है कि हम जिस वक्त देखते हैं, देखने में यानी जो इल्म का एक जरिया है, हमें उलूम के लिहाज से देखें, जिधर आंख है उधर से नजर आता है। अब पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन सियासत्ता की हदीस शरीफ है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, जमात हो रही थी। अब जमात कराते वक्त आगे देख रहे हैं, आखिरी साफ में एक बंदा आ गया सहाबी, उनसे नमाज में गलती हुई आखिरी साफ में। तो जब सलाम फेरा तो उसका नाम लेके आवाज दी, आखिरी साफ वाले नमाजी का नाम लिया, या फुलान अला तत्तकिल्लाह, फुलान अल्लाह से नहीं डरते, नमाज में गलती कर रहे हो। अतरौना अन्नहु यख्फा अलैया शैउन मिम्मा तस्नऊना वल्लाहि इन्नी ला अराकुम मिन वराए ज़हरी। फरमाया क्या तुम में से किसी का यह ख्याल है कि मैं आगे देखूं तो मुझे पीछे नजर नहीं आता? जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं, आगे देखते वक्त भी पीछे देख रहा होता हूं। वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, मैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते देख रहा होता हूं और मुझसे तुम्हारे रुकू भी छुपे नहीं होते और तुम्हारे दिलों का खुशू भी छुपा हुआ नहीं होता। ये अंदाज है सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम का, कि हम मोहताज हैं कि जो थोड़ा बहुत पता चलेगा, आंख खुली होगी तो पता चलेगा। लेकिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे देख रहे हो, राई मरी ये कानून है रोयत के लिए कि जिसे देखना है, देखने वाला और जिसको देख रहा है वो आपस में आमने सामने हो तो फिर चीज नजर आती है, और अगर राई मरी आमने सामने ना हो तो फिर चीज नजर नहीं आती। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से खमसा में जो उलूम के आलात हैं, देख किबले की तरफ है और नजर पीछे भी आ रहा है। और फिर एक लफ्ज ये भी बोल दिया, इन्नी ला अराकुम मिन बादी, पर मैं आज ही नहीं बाद वालों क़यामत तक तुम्हें देखता रहूंगा। और इदा तलिया, और फिर ये है यानी इल्म का अंदाज कि जब सो जाएं फिर भी देखते हैं, आंखें बंद हो जाएं फिर भी देखते हैं। बुखारी शरीफ में है, हजरत उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रदियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजाई खाला थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ फरमाए, दोपहर को अक्सर कैलूला उनके घर फरमाते। तो हजरत उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में सो रहे थे, अचानक आंख खुली तो मुस्कुरा रहे थे। तो घर में सिर्फ मैं ही मौजूद थी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे समझ नहीं आई कि हंसने मुस्कुराने का सबब क्या है। किसी सबब की वजह से बंदा मुस्कुराता है, और ये पता है हज़रत उम्मे हराम को, और बाकी भी दर्जनों हदीसें हैं जहां नबी अलैहि सलाम मुस्कुराए हैं। सहाबा ने पूछा है कि सबब तो मुस्कुराने का है नहीं, और पूछा इसलिए है कि यकीनन सबब आपके नजदीक जरूर है, वरना जो बिला सबब हंसे माजल्ला वो तो समझते लोग कि इसकी अकेली सलामत नहीं, वैसे ही हंस रहा। लेकिन सहाबा ये समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तब हंसे हैं कि यकीनन हमारे सामने कुछ नहीं, सरकार के सामने बहुत कुछ है। अब हजरत उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रदियल्लाहु तआला अन्हा ने जब पूछा तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नासुम मिन उम्मती रकीबू सबा जहाद अल बहर गुज़ातन फी सबीलिल्लाह मुलूकन अला असिर्रा। फरमाया मैं यहां तुम्हारी कुटिया में आज वो मंजर देख रहा था कि जब मेरी उम्मत बहरी जंग करेगी, कब्रस को फतह करेगी, तख्त पे बैठेगी,
وہ مسکرائے، میں بھی مسکرا رہا تھا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ ہے آنکھ کہ بند ہے پھر بھی دیکھ رہی ہے، اور کہاں تک، یعنی ایک تو ہے نا ہم جیسوں کا خواب، مگر وہ ہمارا خواب تو خیال ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب میں دیکھا وہ اتنا ذری خطاب ہے کہ جس کا ایک جملہ بھی خلاف واقعہ نہیں ہوا، لفظ لفظ ثابت ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں ہی یہ بات موجود ہے۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی تفصیل لکھی ہے، لیکن اس کا اصل بخاری شریف میں بھی ہے۔ یہ خبر دے دی ایک مستقبل کی، اور حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مقام پر خیال آ گیا، کہنے لگیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا فرما دو کہ رب ذوالجلال مجھے بھی اس لشکر میں شامل کرے کہ جو پہلا بحری لشکر ہوگا اور جا کے جہاد کرے گا، اللہ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ دی، وعدہ رأسہ فناما، پھر سر رکھا پھر سو گئے، دوبارہ اٹھے تو مسکرا رہے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسرا لشکر بھی نکلا ہے، اور انہوں نے بھی حملہ کیا سمندر پار جا کے، اوورسیز وہ بھی پہنچے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ اللہ مجھے اس میں شامل کر دے۔ اب دیکھنا کیا اتھارٹی ہے ان کے لفظوں کی۔ اب دعا ہم ایک مانگتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگر کوئی کہے کہ دعا کر دو تو پھر بھی مانگتے ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ دعا کر دو کہ یہ مہینے میں جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں اس میں میری باری آ جائے، یا پھر اگلے مہینے میں آ جائے۔ اب کوئی کہے کسی کو کہ اگلے مہینے کی دعا کرو تو وہ ضرور کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے پہلے کی کر دی ہے، کیونکہ چاند سے ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ قبول ہو۔ لیکن کیا مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح بخاری شریف میں ہے ام حرام دوسرے لشکر کی دعا نہیں کروں گا اس واسطے کہ پہلے میں نام پکا لکھوا دیا ہے، یعنی پہلے میں ویٹنگ لسٹ میں نام ہو پھر تو ہے کہ دوسری دعا مانگوں، تو میں کیوں دوسری مانگوں؟ اس واسطے کہ پہلا کام پکا ہے، ضرور وہ بحری بیڑا جائے گا، ضرور تم بھی ساتھ جاؤ گی اور شہادت پاؤ گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لشکر کے لحاظ سے دعا مانگنے سے انکار کر دیا، فرمایا نہیں پہلے میں مانگ دی ہے۔ اب دیکھیں جس وقت یہ لشکر نکلتا ہے تو کون سا زمانہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بحری جنگ نہیں ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی بحری جنگ نہیں ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بحری جنگ نہیں ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار درخواست کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اجازت دو، ہم نے تیاری بڑی کر لی ہے اور سمندر پار جا کے لڑیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کروایا سمندر کا ماہرین کو بھیج کر کہ کیا فوج داخل ہو تو سلامتی سے پار نکل جائے گی؟ تو کہا گیا نہیں، اتنا بڑا سمندر ہے، اگر ٹھہر جائے تو پھر ویسے بندے پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایسا سکوت ہوتا ہے پانی کے اندر، اور اگر موجوں پہ ہو تو پھر تو ویسے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نزدیک ایک فوجی پوری دنیا سے قیمتی ہے، تو میں اپنی فوج سمندر میں نہیں داخل کروں گا اگرچہ قبرص جا کے فتح کرے۔ یعنی یہ جو ایک امیر المومنین کے دل میں رعایا کی عظمت ہے، فوجی میرے نزدیک ان فتوحات سے قیمتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اب مزید ایڈوانس ہو چکے تھے طریقے اور کافی پہلے سے سمندر کے اوپر کنٹرول حاصل ہو چکا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انکار کرتے رہے، بالآخر اجازت دے دی۔ اب دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلی بحری جنگ ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا تھا وہ بات پوری ہوئی، صحابہ باہر نکلے، سمندر کی پشت پہ سوار ہوئے، پار جا کے اترے، قبرص کو فتح کر لیا، اور واپسی تھی
کہ سمندر کے کنارے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں اس فوج کے اندر. سواری پھسلی، نیچے گری، اللہ نے مقام شہادت عطا فرما دیا. یعنی آنکھ بند ہو تو پھر بھی کیسے دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنا اور کھلی آنکھ کے لیے وہ خواہ دن رات کھولے رکھے اسے کیسے پتا چلے گا ان حالات کا جو یہ غیوب کی خبریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور بالکل سچی ثابت ہوئی ہیں. ایک بھی ذرہ بھر بھی ایسا نہیں ہوا، ذرہ بھر بھی کہ اس میں کوئی آگے پیچھے ہو. صحابہ کی گواہیاں اس پر ہے. یعنی ایسے بھی ہوا کہ فوراً جیسے ہاتھ پہ سرسوں جمائی جاتی ہے، اور ایسے بھی ہوا کہ صدیوں کی خبریں دے دی ہیں اور بعد والوں نے وہ سچی ہوتی دیکھ لی ہیں. اس انداز میں بھی منظر سامنے آیا. صحیح مسلم شریف میں ہے جب بدر میں کفار کے ساتھ لڑائی ہونی تھی، ایک دن پہلے جنگ سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پہ نشان لگائے، ھذا مصرع فلان غدن انشاء اللہ تعالی. کل اس جگہ ابو جہل مرے گا، کل اس جگہ عتبہ مرے گا، اس جگہ شیبہ مرے گا. یہ نشان لگائے. حالانکہ قرآن کہتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا اور کسی کو نہیں پتا کوئی کہاں مرے گا. یہ قرآن ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم واضح گواہ ہیں اس بات کے. سیاستہ میں ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے نشان لگائے تھے کافر انچ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکے. واللہ ما اخطا الحدود. حضرت عمر کہتے خدا کی قسم ان سے آگے پیچھے. خطا کا لغوی معنی ہوتا تجاوز کرنا. کہنے لگے ساری زندگی خطا کرتے رہے آج خطا نہ کر سکے. یعنی اس جگہ سے آگے پیچھے تجاوز کر جائے ایسا نہیں ہوا. وہاں ہی مرے جہاں ایک دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی. تو ایسے بھی گواہیاں موجود ہیں کہ بر وقت صحابہ نے ان چیزوں کو نوٹ کر لیا جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور یہ اپنے عقیدے سے واضح کیا. وہ اور ہیں جنہیں کل کی خبر نہیں ہوتی، یہ وہ ہیں جنہیں رب خود خبریں عطا فرمانے والا ہے. ایسے ہی بدر کے موقع پر ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے ایک صحابیہ ام برقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پرمیشن چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بھی جانا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی لعل اللہ یرزقنی الشہادہ، شاید رب مجھے بھی شہادت دے. یعنی اتنا جذبہ تھا خواتین اسلام میں کہ بدر میں جانا چاہتے ہیں. ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا جذبہ کیا ہے؟ کہتی ہے وہاں پر امرض مرضاکم، جو بیمار ان کی عیادت کروں گی، پانی پلاؤں گی زخمیوں کو، اسی میں کوئی تیر مجھے بھی لگ جائے گا میں بھی شہید ہو جاؤں گی. شاید کا لفظ لعل کا بولا، شاید کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قری فی بیتک ان اللہ یرزقک الشہادہ. اور تم اپنے گھر میں رہو، شہادت تمہیں گھر میں مل جائے گی. حالانکہ خواتین جاتی رہیں جہاد میں، ان کو اجازت نہیں دی. تم شہادت چاہتی ہو تو تمہاری شہادت گھر میں ہے، تم گھر میں رہو. اور اس کے بعد اب دیکھو نا ایسی خبروں کے بارے میں صحابہ کا آگے یقین کتنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم پر کتنے پکے ہیں. سارے صحابہ ان کو زندگی میں شہیدہ کہتے تھے. شہیدہ، حالانکہ شہید تو وہ ہوتا ہے نا دنیا سے چلا جائے. یہ گھر ٹھیک ٹھاک ہے مگر صحابہ شہیدہ کہتے ہیں. تو پتہ چلا ان کا یہ یقین ہے کہ سرکار نے شہیدہ کہہ دیا تو شہید ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی. شہیدہ. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آؤ صحابہ نزور الشہیدہ، چلو شہیدہ کے پاس چلتے ہیں. چونکہ ام برقہ صحابیات میں سے ایک خاص مقام کی حامل تھی. ان کی خصوصیت تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو گھر میں جماعت کی بھی اجازت دے رکھی. حضرت ام برقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاص کے احکام تھے ان کے لیے. یعنی بڑی ہی ہر صحابیہ بڑی عابدہ زاہدہ ہے مگر ان میں سے بھی بڑے اونچے مقام والی تھیں. فرمایا تم گھر میں ہی رہو، اللہ تمہیں گھر میں شہادت دے دے گا. دورے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ظاہری حیات ہے زمانہ گزر گیا، ام برقہ شہید نہیں ہوئی. لیکن صحابہ نے عقیدہ نہیں بدلا کہ اتنے سال گزر گئے شہید ہوتی نہیں، ہم کیوں شہیدہ کہیں؟ پھر بھی شہیدہ ہی کہتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزر گیا،
پھر بھی اسے آبا شہیدی کہتے تھے اور وہ شہید نہیں ہوئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا تو وہ خبر جو نبی علیہ السلام نے دی تھی سچی ثابت ہو گئی۔ کیسے؟ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے ایک غلام کو اور لونڈی کو مدبر بنایا ہوا تھا، مطلب یہ تھے زر خرید تھے، کسی سے خرید کر رکھے ہوئے تھے اور کہا تھا میں مر جاؤں گی تو مرنے کے بعد تم دونوں آزاد، اس کو مدبر کہا جاتا ہے، میرے بعد تم آزاد۔ وہ دونوں بدبخت نکلے کہ پتہ نہیں ام برکہ کب مریں گی تو ہم جلدی آزادی پائیں، تو رات کو ان کے گلے میں کپڑا ڈال کے دونوں نے دبا کے ام برکہ کو شہید کر دیا اور دونوں فرار ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سپاہی بھیج دیے اور ان کو پکڑ کے لایا گیا، مجمع عام میں ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ یہ پہلا قصاص کا کیس تھا مدینہ شریف میں، برسریام ان کو پھانسی دی گئی دونوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے افسوس ٹھیک ہے ام ورقہ کا، مگر آج میرے محبوب کی بات سچی ثابت ہو گئی ہے کہ سرکار جب بھی بولتے تھے فرماتے تھے نزور الشہیدہ، چلو شہیدہ کے پاس چلتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا تھا کہ تم گھر میں رہو، گھر میں شہادت مل جائے گی۔ یہ ہے علوم ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز کے سورسز اتنی چمک دماغ میں پیدا کر دی ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں جس انداز کی اسی کے مطابق ہو بہو سارے کا سارا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور کو جو بیان کیا تو اس میں عقل حیران ہے، یعنی جو ہمارے سورسز ہیں علم کے، مثلا زبان ہے، ہم زبان سے چکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹیسٹ بڈز ہیں زبان کے اوپر کہ کھانا میٹھا ہے کڑوا ہے، نمکین ہے یا ترش ہے، یہ ہماری زبان بتاتی ہے۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذریعہ زبان والا یہ کتنا تیز ہے، اس سے کیا کچھ پتا چلتا ہے، اس سے کیا کچھ معلوم کرتے ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پکائی، بکری کا گوشت تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے لگے منہ میں لقمہ ڈالا، لفظ جدو منہ کے اندر لقمے کو گردش دی، حلق سے نیچے نہیں اتارا، فرما بلاؤ صحابیہ کو جس نے دعوت پکائی ہوئی ہے۔ آئیں تو کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرما لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلھا، یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کے مالک سے پوچھے بغیر اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے قوت ذائقہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کون ہے جو ان کا ہم سری کرے اور کون ہے جو کہے میں ان جیسا ہوں۔ رسالت تو رسالت نہیں، ذات کے اندر ایسی برتری ہے۔ اب یہ ظاہر بدن کی قوت ہے نا، رسالت تو ایک علیحدہ انداز ہے اس کی عظمت کا اور برتری کا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ کائنات کی کروڑوں انسان ان کی کسی ایک قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب قیامت تک کی ٹیکنالوجی کیا ایسا آلہ بنا سکے گی جو گوشت کو لگائیں تو پتا چلے کہ اس گوشت کے مالک نے اجازت دی تو ذبح ہوا یا بغیر اجازت کے ذبح ہوا؟ یہاں پر چکھا ہے اور بتا دیا، فرمایا اس میں اجازت نہیں۔ پوچھا بلا کے تو کہنے لگی صحابیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں نے جب ٹائم لیا دعوت کا تو فوراً میں نے اپنا غلام بھیجا، جو جانوروں کی منڈی ہے وہاں پہنچا، کوئی اس کو بکری یا بکرا نہیں ملا، تو میں چونکہ ٹائم لے چکی تھی تبدیل نہیں کرنا چاہتی تھی اور شریعت کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں میں نے۔ یہ پڑوسی ہے جو ساتھ اس کا گھر ہے، اس نے کالی بکری خریدی تھی اور میں اس کے گھر گئی ہوں، اس کی بیوی گھر تھی تو میں نے اس کی بیوی کو جتنے پیسے بنتے تھے دے دیے اور بکری میں لے آئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے تقاضے پورے کیے، مگر محبوب قربان جاؤں تمہاری قوت ذائقہ کے، سچ آپ نے فرمایا اصل مسئلہ پتا چلا گھر والے کا ہے، گھر والی کا نہیں ہے۔ ملک تو اس کا تھا، ملک اس کا تھا اور جس کی بکری تھی باقی اس سے پوچھا نہیں گیا، اور میں سمجھتی تھی میں نے تقاضے پورے کر دیے ہیں، پیسے دے آئی ہوں، بکری لے آئی ہوں۔ یہ ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی علوم کا زمانے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ علوم رب سے پائے ہیں، اس کا اگر نظارہ کوئی کرے تو اس کو کبھی بھی ایسی باتیں بولنے کی جسارت نہ ہو کہ فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں کا علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ علوم ماننے والے تو یوں کہہ گئے، امام بوصیری نے کہا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، رب ذوالجلال نے تجھے لوح و قلم کا علم عطا فرمایا ہے۔ لوح بھی محدود ہے نا، اگرچہ ہمارے لحاظ سے تو اس میں کروڑوں علوم ہیں، قلم بھی محدود ہے، اللہ کا علم تو غیر محدود ہے، لہذا لوح کا علم بھی سرکار کے لیے مانا، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، چونکہ جو کچھ لوح میں ہے آخر اس کی ایک حد ہے، اور ہمارے رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، حد ہے وہ لوح کی حد ہے، اور رب ذوالجلال نے وہ علم بھی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہنچے تو یہ وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأیت ربی عز و جل فی احسن الصورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی ہی خوبصورت صورت میں دیکھا۔ یہ متشابہات میں سے اللہ کے بارے میں صورت کا لفظ بولنا، یعنی جو اس سے مراد ہے وہ برحق ہے، اور قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ مراد کیا ہے، ورنہ اللہ شکل سے پاک ہے، کیونکہ شکل کی علم ریاضی میں تعریف یہ ہے حیۃ حاصلۃ للشیء بسبب احاطۃ الحد بالحدود، شکل وہ بنتی ہے، شکل وہ ہوتی ہے جس میں خطوط ملتے ہیں، چیز محدود ہوتی ہے، کبھی بھی شکل وہ نہیں ہوتی جس کی کوئی حد نہ ہو، ہر شکل کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، کتنی بڑی کوئی شکل کیوں نہ ہو، بالآخر حد خط ملیں گے تو شکل بنے گی، ورنہ شکل نہیں بنے گی۔ تو جو بھی شکل ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہوتا، اس واسطے رب شکل سے پاک ہے۔ لیکن صورت کا جو لفظ بولا گیا یہ متشابہات میں سے، جیسے کہا گیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اس سے مراد نہیں ایسے ہاتھوں جیسا، اس کی شان کے لائق، پتہ چلے گا قیامت کو کہ وہ کیسا ہاتھ ہے، جو مراد ہے ہم اس کو سچا مانتے ہیں۔ ایسی لفظ صورت بولا، فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی ہی خوبصورت صورت میں دیکھا، تو رب ذوالجلال نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے نبی یہ بتاؤ فرشتے جو علیحدہ بیٹھے ہیں وہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ غیب کا مسئلہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یعنی چونکہ سامنے تو ہے نہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ ہے، میں نہیں جانتا۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا فوضع یدہ بین کتفیہ فوجدت بردا بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات والارض، رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو سینے کے سینٹر میں محسوس کیا، علمت ما فی السماوات والارض، صرف فرشتوں کا مسئلہ نہیں تھا، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، سب کچھ اللہ نے میرے سینے میں جمع فرما دیا۔ اب علم کا مقابلہ کون کرے؟ کون ہے جس کو دست قدرت نے آ کے یوں نوازا ہو؟ رب ذوالجلال نے اب پھر پوچھا، یعنی پہلے پوچھا جواب نہیں آیا، اب دے کے پھر پوچھا تاکہ کل کوئی میری توحید کی آڑ میں میرے محبوب کے علوم کا انکار نہ کرے، میں نے خود دیے بھی ہیں، دے کے امتحان لیا بھی ہے، اور سرکار کو پاس قرار دیا بھی ہے۔ غیب کی بات خود پوچھ لی، میرے محبوب بتاؤ اب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے، اجمالی بھی تفصیلی بھی، پہلے شارٹ جواب پھر ڈیٹیلڈ تبصرہ۔ فرمایا میرے اللہ فی الکفارات، فرشتوں کا اس وقت موضوع علیحدہ باتیں کر رہے ہیں یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر بندہ کرے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرشتے چونکہ اس امت کے خیر خواہ ہیں اور اللہ کے ماننے والی جتنی بھی امتیں ان کے، فرمایا ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عمل بتاؤ جس سے بندے کے گناہ جھڑ جائیں، یہ اس وقت فرشتے باز کر رہے ہیں۔ اور پھر تفصیل سے بتایا کہ فرشتوں نے 3 عمل بیان کیے کہ بندہ گناہگار ہو، تینوں عمل کرتا رہے، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کیا؟ فرمایا اسباغ الوضوء
فی الکریہات، ٹھنڈک بڑی ہو، سردی ہو اور پانی جم چکا ہو، یعنی ہے ٹھنڈا ہو، اس ٹھنڈی رات میں اٹھ کے پانی پوری طرح بدن پہ بہا کے وضو کرنا، یہ نہیں کہ تیل کی طرح تھوڑا تھوڑا لگانا، اس بات کا معنی اچھی طرح پانی بہانا، اچھی سردی لگے، اسباغ الوضوء فی الکریہات۔ ایک تو ہے نا آج ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اب کریہات نہیں، آپ کو طبیعت کو اچھا لگتا ہے، کریہات یہ ہے کہ طبیعت کو ناپسند ہو کہ شدید ٹھنڈا پانی ہے، مگر پھر بھی اس لیے کہ اس پانی نے گناہ جھاڑنے ہیں، بندہ اچھی طرح مل کے وضو کرے۔ فرشتے کہنے لگے یہ وہ عمل ہے جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر المشی علی الاقدام الی الجماعات، بستر چھوڑ کے اندھیری رات میں نکل کے جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھنا، یہ وہ عمل ہے جس سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار کرتے رہنا، یہ وہ عمل ہے جس سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھو پہلے یہی مسئلہ تھا، یہی سوال تھا، تو فرمایا میں نہیں جانتا، اب وہی پوچھا گیا، اور ہوا کیا ہے، صرف اللہ کا دست قدرت، اس کا فیض آ گیا ہے، اللہ نے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا ہے اور ٹھنڈک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے میں محسوس کی ہے۔ اب یہ بھی ایک علوم کا ان ظاہری قوتوں سے سوا ایک انداز ہے کہ رب ذوالجلال نے جو دیا ہے، اور میں علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، رب ذوالجلال نے ہر چیز کا علم میرے سینے میں جمع فرما دیا ہے۔ اس انداز میں وہ پھر بیان بھی کیا، رب نے امتحان اس لیے لیا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ کل لوگ کہیں گے نہیں بتا کچھ نہیں سکتے، غیب کا ان کو پتا نہیں ہے، اب مسئلہ غیب کا رب نے پوچھا ہے، پوچھا اپنے نبی علیہ السلام سے ہے، اور سرکار نے جواب دیا، رب نے تصدیق فرمائی ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں میں نے خود دیا ہے، اور دینے میں میں نے بخل نہیں کیا، سمجھنے میں انہوں نے بخل نہیں کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان دینے والا ہے اور محبوب لینے والے ہیں، اور قرآن وہ کتاب ہے۔ یہ ایک تیسرا ذریعہ ہے اس دست قدرت کے سوا بھی کہ قرآن کو علوم کا مخزن بنا کر رب ذوالجلال نے وہ جامع کتاب اپنے پیغمبر کو یوں دی، پڑھانے کی نسبت اپنی طرف کر دی اور پڑھنے کی نسبت ان کی طرف کر دی کہ نہ کتاب میں کوئی کمی ہے، نہ پڑھانے والے میں کوئی کمی ہے، اور نہ پڑھنے والے میں کوئی کمی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس طرح اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی علوم کو مکمل فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چوتھا ذریعہ بھی ہے، وہ کس انداز کا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے تو اللہ سے دیدار چاہا تھا اور کہا تھا ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب ملا تھا لن ترانی، تاکید نفی ہے، ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا ایک جلوے کے بعد تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو رب ذوالجلال نے پہاڑ پہ ایک جلوہ گرایا تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ آیات قرآن ہے۔ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات صحابہ کرام علیہ رضوان کو پڑھ کے سنائیں تو ساتھ اس کی شرح بھی بیان کی، تفسیر بھی بیان کی۔ ابن کثیر میں وہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا میرے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ دیدار نہیں پا سکے تھے اور براہ راست ایک جلوہ بھی نہیں دیکھ سکے تھے، وہ جلوہ بھی کہا تھا اللہ نے ایک پہاڑ پہ گرے گا، آپ بالواسطہ دیکھیں، اور پھر بے ہوش بھی ہو گئے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے وہ سرما نور کا جو اللہ کے جلوے کا سرما تھا، دیدار تو ہوا نہیں، براہ راست دیکھا نہیں، انڈائریکٹ جلوے کی چمک آنکھوں میں لگ گئی ہے، اگرچہ بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی اس چمک کا فیض کتنا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری راتوں میں 30 میل دور جب چاہتے تھے پہاڑ پہ چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ دیدار نہیں کیا، عرش پہ نہیں گئے، طور پہ دیدار نہیں، انکار ہوا، اور پھر ایک واسطہ سے ایک جلوے کو دیکھا اور پھر بھی ہوش سلامت نہیں رہے، جلوے میں جلال اتنا تھا بے ہوش ہو گئے، اور
اس کے باوجود فیض کتنا پا لیا. حالانکہ بے ہوشی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی، ہو سکتا ہے پہلی نظر بھی ضائع ہو جاتی، لیکن اللہ کے نور سے فیض کتنا ملا کہ نگاہ اتنی تیز ہوگی. کانا یبصرو، دیکھا کرتے تھے، النملہ، چیونٹی کو، الصفا، پہاڑی پر، فی لیلۃ الظلمہ، دن کو نہیں رات کو، چاندنی رات نہیں اندھیری رات کو، مسیرۃ 10 فراسخ، 10 فرسخ، 30 میل دور تک. ہاتھی نہیں، چھوٹی سی چیونٹی کو بھی چلتے دیکھ لیتے تھے. اب دیکھنا یہاں پر آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت کا بیان ہے، چونکہ لفظ کانا یبصرو ماضی استمراری ہے، یعنی پاسٹ کنٹینیو ہے، ماضی میں اس کے اندر دوام ہے. جب نبی علیہ السلام بیان کر رہے تو زمانہ ماضی کا گزر چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. فرمایا کانا یبصرو، دیکھا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، یہ ترجمہ اس کا. کانا یبصرو، دیکھا کرتے تھے. اگر ہوتا نا اب سارا تمہارا ہوتا دیکھا، کوئی کہہ سکتا ایک بار تو تجلی پڑی پھر اندھیرا چھا گیا، لیکن فرمایا کانا یبصرو، دیکھا کرتے تھے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نور سے آنکھ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی، جب چاہتے تھے وہ صلاحیت آنکھوں میں موجود تھی. یہ نہیں کہ وحی آئے اور پھر نظر آئے. کانا یبصرو، دیکھا کرتے تھے جب چاہتے تھے، اس نور کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ملا. اگرچہ وہ بالواسطہ ایک جلوے کا نور تھا، لیکن آنکھ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی، اندھیری راتوں میں 30 میل دور چیونٹی بھی چھپ نہیں سکتی تھی. اب میرے بھائیوں، اپنے عشق کے مفتی سے فتویٰ تو لو، اپنے من سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. جو طور پہ نہیں عرش پہ پہنچے، اور جنہوں نے ایک جلوہ نہیں کروڑوں جلوے دیکھے، اور جنہوں نے صفت کا جلوہ نہیں رب کی ذات کو دیکھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، قریب جا کے عرش پہ گئے، ایک نہیں کروڑوں جلوے دیکھے اور رب کی ذات کو دیکھا، اور دیکھ کے بے ہوش بھی نہیں ہوئے. ما زاغ البصر وما طغى، بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو آنکھ ہی نہیں جھپکی، دیکھنے میں اتنا دل جمی سے دیکھا ہے. تو جس رب کی نور کا سرما طور پر گرے ہوئے جلوے کا ایک حصہ بالواسطہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے، وہ بے ہوش بھی ہو جائیں اور پھر بھی جب چاہیں اندھیری راتوں میں 30 میل دور چیونٹی بھی دیکھ لیں، اس رب کی ذات کو جا کے عرش پہ جس آنکھ نے دیکھا اور کروڑوں جلوے پائے، اب بتاؤ اس آنکھ سے چھپنے کی طاقت کس میں موجود ہے؟ یہ علوم ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کہنے لگے اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود. رب ذوالجلال کی ذات جس آنکھ نے دیکھ لی ہے، دنیا سے کون سی چیز اس آنکھ سے چھپ سکتی ہے؟ تو محتشم سامعین حضرات، یہ ایک مختصر سا خاکہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی شان والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے. اور سرکار کا علم ماننا یہ ہمارے لیے سہارا ہے کہ سرکار کو آج بھی ہمارا پتہ ہے. جس وقت ایک غلام کو پتہ ہو میرا آقا میری خبر رکھتا ہے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اس غلام کے وارے نیارے ہیں. اور جو یہ کہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اور وہ پھر مدد ان سے اور ان کی نظر کرم اور اے خاصا اے خاصان رسل وقت دعا ایسے استغاثے نہیں کر سکیں گے جب پہلے عقیدہ ہوگا جو صحابہ کرام علیہ رضوان والا عقیدہ ہے. تو پھر انشاءاللہ مومن یہاں بولتا ہے، سرکار نظر کرم بھی فرماتے ہیں، جھولی کو معمور بھی فرماتے ہیں. محتشم سامعین حضرات، یہ چھوٹا سا سبق ہے. میں دیکھ رہا ہوں فہم دین کورس کے اکثر شرکاء اس میں موجود ہیں، اور وہ فہم دین کورس جو بھٹی میرج ہال میں آپ کے پڑوس میں ہوتا ہے، یقیناً سال ہر سال سے جو علم و حکمت کی بزم وہاں پہ سجتی ہے، اس کی اثرات
پڑوسیوں پہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ آپ کے اس ذوق کو سلامت رکھے اور خالق کائنات ہمیں ابلاغ حق کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔